بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. استخارے کے نام پر شرک کے طوفان اندھیروں کی طرف ہے. شعبدہ بازوں، کاہنوں اور ان کے پاس فریادیں لے کر جانے والوں سے دو ٹوک باتیں. فیور فون سن کر بتا دے تیرے اوپر جادو ہے، تیرے اوپر بندش ہے، تیرے اوپر روک ہے، تیرا یہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے، تیرا یہ رشتہ شادی کا ٹھیک نہیں ہے، اس کے بدلے تو یہ کر لے. وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ٹیلی فون کی ایک کال سن کر یہ اطلاع غیب کی کیسے دے دیتا ہے. محمد رسول اللہ کے سامنے کھانا ہے، زہر بھرا ہوا کھانا ہے، آقا اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں، لقمے چبا لیتے ہیں. شعبدہ بازوں، کاہنوں اور ان کے پاس فریادیں لے کر جانے والوں سے دو ٹوک باتیں. اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ بتائیں کہ میں اسکول چلاؤں یا کہ پارلر. آپ اپنا اسکول کھولنا چاہتی ہیں یا پارلر؟ اس میں آپ کو اسکول کے کام کی اجازت ہے، اسکول کھولنے کی آپ کو اجازت ہے. شادی کرنا جی ہاں ٹھیک ہے. اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اور میرا ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ میرے میکے والوں کے حالات بہت خراب ہے. میرے باپ کی وفات کے بعد جو میرا ایک چھوٹا بھائی ہے وہ برے راستے سے چل نکلے، وہ شراب پیتا ہے. ان لوگوں دوسرا خط ڈال کر تعویذات منگوا لیجئے گا. دوسرا مسئلہ آپ نے اپنی نند کے لیے جو پوچھا ہے، نوشاد بن فاطمہ کے لیے، تو علم العادات کی روشنی میں ان کی بندشی آ رہی ہے. اللہ تبارک لگانے کا ان کو دل نہیں کرتا، بس کہتے ہیں بیٹھا رہو، مجھے کوئی بات کرنا نہ کہ. جی بالکل. سیاہ رنگ کا کپڑا 7 میٹر 3 سوموار کو صدقہ کریں. مرجان کا پتھر جسے کورل کہتے ہیں انگلش میں اور اردو میں مونگا یا مرجان کہتے ہیں، وہ اس کی تیسری انگلی میں چاندی کی انگوٹھی میں بروز منگل اللہ کے نام پہ نمبر. ایک چیز یہ خاتون ذرا ذہن میں رکھیے کہ اپنی بچی کے لیے آپ ہر منگل کو 1 پاؤ گوشت کسی غریب کو دے دیں، اس کا ہاتھ لگوا کے، اور ہر ہفتے کو 1 پاؤ کالا چنا دے دیں. انشاءاللہ تعالی ساری باتیں، غیب کی ساری چابیاں مالک عز و جل کے پاس ہے. اس کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. نہ ڈی ایم اسلام کی بی بی غیب جانتی ہے، نہ جیو پر آنے والا شیعہ جو قرآن کھول کے دیکھیے محترمہ، پہلا سوال تو جو آپ نے شوہر کے ملک کے باہر جانے کے بارے میں پوچھا، آپ نے اس کی اجازت دی. اللہ تعالیٰ اسے هذا بلاغ للناس ولينذروا به. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
یہ دور فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے بھرے ہوئے اس دور کے اندر اسلام اور اہل اسلام طرح طرح کے حملوں کا شکار ہیں۔ کہیں تو اسلام کو مٹانے کے لیے یہود و نصارہ کی پلاننگ ہے، کہیں اہل اسلام یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے زخمی ہو رہے ہیں۔ یہ تو اغیار ہیں جن کی آنکھوں میں اسلام روز اول سے ہی کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج اسلام کے نام لیوا، اسلام سے نسبت جوڑنے والے شعائر اسلام کو خود بدنام کر رہے ہیں، جن کا حق یہ بنتا تھا کہ اسلام کی سچی دعوت کو کفر اور شرک کے ایوانوں میں پہنچائیں، وہ خود اسلام کا نام اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جزو ہے، جو کائنات میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر محمد علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان پورا نہیں، وہ خالص مومن نہیں۔ لیکن آج کلمہ پڑھنے والے محبت رسول کے نام پر شرک کے دھندے کو کھولے ہوئے ہیں۔ نام محبت رسول کا ہے اور اس کی آڑ کے اندر اللہ کی کبریائی کے بارے میں، مالک عز و جل کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کرنے کا دھندا چلایا ہوا۔ آپ اپنے ملکوں میں اذانوں سے پہلے سنتے ہوں گے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ محبت رسول کا چولا پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا کر مالک کی ذات میں شرک کیا جاتا ہے۔ پردہ محبت رسول ہے، آل رسول، اہل بیت، ان سے محبت اہل ایمان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ لیکن اسلام کے دعوے دار، اسلام کی طرف نسبت کرنے والے، اسلام کا نام لے کر جینے اور مرنے والے، آل رسول اہل بیت کی محبت کا چولا پہن کر کفر کے تیر چلاتے ہیں ابو بکر، عمر و عثمان پر۔ پبلک کے لیے، عوام کے لیے چولا پہنا ہے اہل بیت کا، چولا پہنا ہے حسن اور حسین کی محبت کا، اور اس محبت کو استعمال کر کے محمد کے صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ علیہ من اللہ ما یستحقون۔ اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء اللہ سے پیار، اولیاء اللہ سے دوستی اہل ایمان کا شیوا ہے۔ لیکن جس طرح اسلام کی باقی چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اولیاء کی محبت میں ایسا غلو کیا جاتا ہے کہ شرک کی ساری دکانداری ولی کے نام پہ ہی چلتی ہے۔ یہ اجمیر والا ہے، یہ حجویر والا ہے، یہ ملتان والا ہے، یہ ڈولے شاہ ہے، یہ مادو لال حسین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب یہ اللہ کا بڑا پہنچا ہوا ہے تو اڑیاں سندا نہیں، اینا دی موڑ دیا نہیں، ایتھے ہی آ جاؤ۔ یہاں قبروں پہ سجدے بھی ہیں، قبروں کا طواف بھی ہے، مردوں سے مانگا بھی جاتا ہے، نام اولیاء اللہ کی محبت کا۔ اور اگر منع کیا جائے، سمجھایا جائے تو جواب ملتا ہے یہ ولیوں کے گستاخ ہیں۔